أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون۔ جب ان کو کہا جاتا ہے ایسے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے، تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسے ایمان لائے بے وقوف؟ خبردار، بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن یہ جانتے نہیں ہیں۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے 20 نمبر آیت تک منافقین کا تذکرہ فرمایا۔ منافقین کی پہلے تعریف بیان فرمائی، یقولو آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، قیامت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، یہ مومن ہیں نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں اپنے گمان میں، ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان کے دل میں مرض ہے، دنیا کی محبت ہے، اور یہ مرض بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں، اور اس فساد کو وہ کہتے ہیں ہم اصلاح کر رہے ہیں۔ یہ پچھلی آیات میں یہ مضامین گزرے۔ ان کے اس دلی مرض کی وجہ سے، دنیا کی محبت اور اندر جو کفر تھا اس کی وجہ سے وہ یہ کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کے ایک قول کا ذکر فرمایا۔ جب ان کو کہا جاتا ہے آمنو کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے، تمام مفسرین کا اتفاق ہے اس بات پر کہ الناس سے مراد صحابہ اکرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ جیسے وہ ایمان لائے ایسے تم ایمان لاؤ۔ مفسرین فرماتے ہیں ایمان کی کیونکہ تفصیل ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، کہ اللہ پر ایمان لانا، رسولوں پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، آخرت پر، جنت جہنم پر ایمان لانا، یہ ایمانیات ہیں۔ ان میں سے ہر ایک چیز، ہر اعتبار سے، ہر کیفیت کے اعتبار سے، بعد والی امت جب تک صحابہ اکرام کے اس کیفیت کو نہیں پہنچے گی ایمان کی، اس وقت تک ان کا ایمان کامل نہیں ہے۔ ہر چیز میں صحابہ اکرام کا ایمان معیار ہے۔ جیسے پیچھے یہ بات عرض کی تھی پچھلی آیات میں کہ ان کا ایمان آخرت کے بارے میں ایسے تھا جیسے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی نے پوچھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ نے صبح کیسے کی، انہوں نے کہا ایمان پر صبح کی۔ آپ نے فرمایا ہر سچی بات کی کوئی دلیل ہوتی ہے، آپ دلیل دیں۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول ہم دیکھ رہے ہیں، آپ نے فرمایا نا آخرت ہے، جنت جہنم ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنت میں لوگ ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہنم میں ایک دوسرے پر لوگ بھونک رہے ہیں۔ یہ صحابہ اکرام نے بات کی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو، مجرموں کو گھسیٹ گھسیٹ کے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ ہم دنیا میں رہتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یعنی جس طرح انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اس کو یقین ہوتا ہے، ایسے ہی آپ کی بات پر ہمیں یقین ہے۔ آخرت پر اتنا زیادہ یقین، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر اتنا یقین کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا رزق آئے گا، تو ان کو یقین ہو گیا کہ رزق آئے گا، پھر وہ آیا بھی صحیح۔ تو یہ ایمان کا معیار ہے جو اللہ تعالیٰ نے منافقین کے سامنے ذکر فرمایا کہ اس طرح تم ایمان لاؤ۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ پوری امت کے لیے یہی معیار ہے۔ صحابہ اکرام کا ایمان پوری امت کا معیار ہے، اس درجے پر ایمان لائیں، اسی درجے کی نماز ہو، اسی درجے کے معاملات ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کامل مومن ہیں۔ کمال انسانیت کو یہاں بیان کیا گیا۔ انسانیت کا کمال اسی میں ہے کہ جیسے صحابہ کی صفات تھی وہ صفات اختیار کریں۔ انہوں نے کہا قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، انہوں نے کہا کیا ہم ایمان لیں جیسا ایمان لے سفہاء،
اب صفی کی جمع ہے، تفسیر ابن کثیر میں ہے صفی اس کو کہتے ہیں جو کمزور ہو، جس کی رائے کمزور ہو اور وہ اپنے نقصان اور نفع کی پہچان نہ رکھتا ہو، اس کو صفی کہتے ہیں۔ اب منافقین نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو صفی کہا ہے، مطلب ان کا یہ تھا کہ یہ تو دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کی وجہ سے وطن چھوڑ دیا اور مال دے دیتے ہیں، ان کو تو دنیا کی پرواہ نہیں ہے، اس لیے ان کو صفی کہا جاتا ہے۔ اور مفسرین فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر ہمیشہ یہی ترتیب چلی آ رہی ہے، جو لوگ ایمان میں کمزور ہیں، دغاباز ہیں، اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، تو وہ ان کی سوچ یہی ہوتی ہے کہ جو مخلص مومن ہیں یہ بے وقوف ہیں، ان کو نہ دنیا کی ہے اور نہ اپنے بال بچوں کی ہے، کسی چیز کی نہیں ہے، سب کو چھوڑے جا رہے ہیں، ہمیشہ ان کو بے وقوف کہا گیا ہے، اس لیے کہ وہی سوچ جو عبداللہ بن ابی کی تھی، جو اس کا قول تھا، آج تک اس ترتیب پر وہ قول چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا آگے جواب دیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے، اور بے وقوف آدمی وہ ہے جو دنیا میں مست ہو کر اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرے کہ اللہ تعالیٰ بخشے گا، یہ بے وقوف ہے، العاجز اس کو فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے جواب دیا، الا انہم ہم السفہاء، خبردار یہی لوگ بے وقوف ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کا قول جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وہ ماضی کے صیغے سے، یہ ایک عربی اصول ہے، اس اصول کے تحت آمن السفہاء ماضی کے ساتھ ذکر فرمایا، اس میں زیادہ وزن نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں جو لفظ بولا ان کو جواب دیا، الا انہم ہم السفہاء، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے 5 تاکیدیں بیان فرمائی، یعنی گویا 5 دفعہ یہ فرمایا، سن لو سن لو سن لو سن لو سن لو، یہی لوگ بے وقوف ہیں۔ الا ایک، انا دوسرا، پھر ہم 3، پھر آگے ہم فرمایا 4، اور پھر جملہ اسمیہ تاکید کے ساتھ ذکر فرمایا، 5ویں تاکید ہے، تو 5 تاکیدوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی لوگ بے وقوف ہیں۔ اس میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی تذکرہ فرمایا کہ یہ جو مال ہے سفہاء کو نہ دو، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، کہ سفہاء کو، بے وقوفوں کو مال نہ دو۔ مفسرین فرماتے ہیں بے وقوفوں سے مراد عورتیں اور بچے ہیں جو اپنا مستقبل زیادہ نہیں جانتے، وقتی نفع کے تحت مال کو ضائع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بے وقوف فرمایا۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے وہاں کوئی بات نہیں فرمائی، لیکن جب صحابہ اکرام کو انہوں نے یہ کہا کہ یہ بے وقوف ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے 5 تاکیدوں کے ساتھ اس کا جواب دیا کہ یہی لوگ بے وقوف ہیں۔ اس میں اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صحابہ اکرام کے بارے میں کسی طرح کی گفتگو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اس لیے بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دیا کرو، اگر تم میں سے کوئی ایک، لو احدکم انفق مثل احد من ذهب، احد پہاڑ کے برابر سونا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے اخلاص کے ساتھ، تو صحابہ اکرام میں سے کوئی بھی ادنا صحابی وہ ایک مد کے برابر اگر خرچ کرے تو وہ آگے بڑھ جائے گا تمہارے عہد کے برابر سونا خرچ کرنے کے مقابلے میں، اور مد بنتا ہے آج کل کے وزن کے مطابق 650 گرام بنتا ہے ایک مد، تو اتنی مقدار خرچ کرنا عام چیز، اور مقابلے میں کوئی امتی بڑے سے بڑا متقی کھڑا ہو جائے اور وہ عہد پہاڑ کے برابر بھی خرچ کر لے تو برابر نہیں ہو سکتا۔ صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا عظمت دی۔ صحابہ اکرام میں درجات ہیں، یہ پچھلے دروس میں گزر چکا۔ سب سے پہلا درجہ ہے وہ خلفائے راشدین، ان کا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے نمبر پر، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
پھر اس کے بعد 10 مبشرہ کے باقی 6 صحابہ، پھر اس کے بعد بدر میں شریک ہونے والے ان کے علاوہ جو صحابہ ہیں، پھر اس کے بعد احد میں شریک ہونے والے، پھر اس کے بعد حدیبیہ میں جو شریک ہونے والے ہیں، پھر اس کے بعد سارے صحابہ آخری صحابی تک، وہ سارے کے سارے صحابہ میں آتے ہیں۔ تو اس طرح درجات کی بلندی اور کمی تو ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے بارے میں فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض رسول افضل ہیں بعض سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں، پھر اولو العزم رسول ہیں، پھر اس کے بعد باقی رسول، پھر انبیاء علیہم السلام، اسی طرح صحابہ میں یہ درجات ہیں، لیکن باقی امت کے لیے سارے کے سارے محترم ہیں۔ اس لیے ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت رکھتا ہے وہ میرے ساتھ محبت کی وجہ سے محبت رکھتا ہے، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے بغض رکھتا ہے میرے ساتھ بغض کی وجہ سے بغض رکھتا ہے۔ کتنا بڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دھمکی دی، گویا وعید سنائی، اور آگے فرمایا فمن آذاہم فقد آذانی، جو صحابہ کو تکلیف دے گا اس نے مجھے تکلیف دی، ومن آذانی فقد آذ اللہ، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، ومن آذ اللہ فیوشک ان یأخذہ، جس نے اللہ کو تکلیف دی ان قریب اللہ اس کو پکڑے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے بارے میں اتنا محتاط رہنے کا حکم فرمایا، بلکہ ایک روایت ہے، یہ بھی ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، اگر تم میں سے کوئی کسی آدمی کو دیکھے وہ صحابہ کو گالی دے رہا ہے تو تم اس پر لعنت بھیجو، تم کہو تمہارے شر پر لعنت ہو۔ یہ لعنت تک الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے صحابہ اکرام کے تحفظ میں۔ اب صحابہ اکرام کے بارے میں قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ صحابہ اکرام کو بے وقوف نہ کہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یقینی فرامین میں بھی یہی ہے کہ ان کو خوش نہ کہو، گالی نہ دو، ان کے بارے میں غلط نہ سوچو، وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے ہاں مرتبے والے ہیں۔ باقی ان کے جو آپس کے اختلافات ہیں، ایک تو بات یہ ہے کہ وہ تاریخ کے حوالے سے ہم تک پہنچے جو غیر یقینی بات ہے، قرآن و حدیث کے مقابلے میں جو یقینی ہے غیر یقینی کو ترجیح دے کر یقین والے راستے کو چھوڑنا یا اس پر تبصرہ کرنا یہ امت کا حق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے۔ جس طرح انبیاء میں مراتب ہیں، صحابہ میں بھی مراتب ہیں، وہ مراتب امت کے ذمے ہے کہ اسی مراتب پر سب کے ساتھ تعلق رکھے، لیکن ان کے بارے میں کسی طرح کی گفتگو یہ امت کے لیے مناسب نہیں، اس لیے کہ اس صورت میں انسان کا اپنا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اگر کسی کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے اپنا ایمان چلا جائے تو پھر یہ نفع کا سودا نہیں ہے، گھاٹے کا ہے۔ اور فرمایا کہ آگے وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ جانتے نہیں ہیں، یعنی اپنے تصور میں اپنے خیال میں تو یہ ایک بہتر بات کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو معیار بنایا امت کے لیے، اس لیے ان کے بارے میں اجمالی طور پر یہ تصور رکھنا کہ انبیاء صحابہ کرام سارے کے سارے حق ہیں۔ اس لیے ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، لیکن ان کے جو معاملات ذاتی ہیں اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کریں، اللہ تعالیٰ پر چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر، حدیث پر، صحابہ کرام پر، اولیاء اور نیک لوگوں پر حق پر رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پڑھ لیجئے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ۔ وَإِذَا قِيلَ، جب کہا جاتا ہے لہم ان کو، آمنو ایمان لو، کما جیسے آمن الناس لوگ ایمان لائیں، قالو کہتے ہیں، انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسے آمن السفہاء ایمان لائے بے وقوف، الا خبردار، انہم بے شک وہ، ہم السفہاء یہی بے وقوف ہیں،
ولیکن لا یعلمون جانتے نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔